ایران کی جنگ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوگی؟ کیا اس جنگ کا مقصد حقیقت کو چھپانا تھا یا ورلڈ وار 3 کا منصوبہ؟ اس جنگ کو روکنے میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی اصل وجہ کیا یہ جنگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور منصوبہ ہے؟ جس طرح یوٹیوبرز نے کمائی کی اس جنگ کے دوران چھوٹی خبریں دے کے، بہت کم ایسے ہیں جس سے آپ کو سچی خبر ملتی ہے، تو جنگ میں سچی خبر نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ 2050 میں وہی ملک ترقی کریں گے زیادہ جن کی آبادی زیادہ۔ ٹرمپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے کیا ساتھ ہوگا ان 2 سے 3 مہینوں میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جنہیں آپ چلتے پھرتے دیکھتے ہو زندہ لاش کہاں ہے۔ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو انڈیا نے پاکستان کے بارڈر سے 10 کلومیٹر کا ایریا خالی کرا دیا ہے، تو کیا جنگی ہے؟ چھوٹی خبریں دے کے، بہت کم ایسے ہیں جس سے آپ کو سچی خبر ملتی ہے، تو جنگ میں سچی خبر نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اویس مغل۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ آج کا اس پوڈ کاسٹ کا زیر بحث موضوع ہے ہمارا ایران اور امریکہ کی جنگ، اس کے اثرات اور اس کی وجہ۔ آج ہم جانیں گے آپ کے جانے مانے ایسٹرولوجر سلیم سمی صاحب سے۔ السلام علیکم سمی صاحب۔ وعلیکم السلام اویس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بڑا شکر۔ آج بہت عرصے بعد آپ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ملا عوام کے سامنے۔ جی بنتا بھی تھا اور ویٹ کر رہے تھے، جی جی کیونکہ جو باتیں ہم پہلے کہہ چکے تھے، جو میں کہہ چکا ہوں ویڈیو میں پچھلے سال، اور بیچ بیچ میں بھی ویڈیو کے بارے میں کہتا رہا ہوں، جنگ کے بارے میں بتاتا رہا ہوں، تو وہ آج کھل کر اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرتے ہوئے ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کیوں شروع ہوئی اور کس وجہ سے شروع ہوئی؟ دیکھیے، مقصد اسرائیل کا، بیچ میں عرب کی بھی بات کروں، اور امریکہ کا ایک ہی مقصد تھا، آئل اور ایران کی رجیم چینج کرنا۔ اچھا، اب وہ ایران کی رجیم چینج کا مقصد صرف ان کے ایسڈ جو ہیں، آئلس وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں، اسی کے اوپر قبضہ تھا۔ بیچ میں اسرائیل بھی انوالو تھا، عرب بھی انوالو تھا، اور کئی مسلم کنٹری بھی انوالو تھا۔ تقریباً پوری دنیا انوالو تھی اس جنگ میں۔ دنیا تو نہیں، یورپ کو آپ دیکھ لیں، یورپ تو نہیں بیچ میں شامل ہوا، جی برطانیہ کو نکال کے، باقی تو سب یورپ والوں نے ڈنائی کیا۔ مسلم کنٹری کو کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے تھے۔ اچھا، ایران کی اور امریکہ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس؟ 1979 میں جب یہ ایران میں رجیم چینج ہوا، جی جی اس سے پہلے شاہ ایران کی حکومت تھی۔ شاہ ایران پٹھو تھے، یا کہہ لیں کہ شاہ ایران امریکہ کے مورے تھے، انہی کے بیس پہ سارا کچھ ہوتا تھا، جتنا بھی امریکہ کا ایسٹ تھا یا دولت تھی وہ ساری امریکہ میں ہی تھی۔ تو جب وہاں پہ رجیم چینج ہوا تو ایسٹ جو تھا، جو ایران کا ایسٹ تھا، وہ امریکہ کے قبضے میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو امریکہ نے کی کونسلر جو تھے وہاں پہ، جن کا سفارت خانہ تھا، اس سب کو بندوں کو انہوں نے کڈنیپ کر لیا۔ ایک حکومت نے، کسی گروپ نے نہیں، کسی دہشت گرد نے نہیں، ایک حکومت نے، اور اپنا ایسٹ گولڈ کی صورت میں واپس لیا۔ کوئی دہشت گرد کرے یا کوئی تنظیم کرے، ہو سکتا ہے کسی کنٹری کے بارے میں سنا کہ اس طرح کہہ رہے کبھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سنا۔ ایران نے کیا نا، تو امریکہ نے دیا، تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے پھر عراق اور ایران کی وار ہوئی، وہ بھی آپ نے دیکھا، اس میں لاکھوں ان کے فوجی بھی مرے، ان کے جرنیل بھی مرے، ان کا صدر بھی مرا، ان کا وزیر اعظم بھی مرا۔ لیکن ڈے اینڈ جنگ کا کیا نتیجہ ہوا؟ عراق ایران کے اندر تک گھس گیا تھا، ایسا ہی ہے، بالکل۔ اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ تو ایران کے پاس ہی گیا۔ تو ایک قوموں کی ہسٹری ہوتی ہے، جی ایران کی ہسٹری ہے بہت بڑی۔ امریکہ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنی اس کی بڑی ہسٹری ہے۔ امریکہ کی ہسٹری ہے، اس نے اکیلے کبھی جنگ نہیں لڑی تھی، ایک لڑی تھی ویتنام کے ساتھ، وہاں پہ کیا ہوا، اور یہاں اکیلا لڑا۔ ترلوں پہ آ گیا تھا ٹرمپ نیٹو کو، یورپ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ جب بھی کہیں پہ بیٹا کہنا، وہ نیٹو کو کہہ رہا ہے یا یورپ کو کہہ رہا ہے، اسرائیل کو نہیں کہہ رہا، کسی مسلم کنٹری کو نہیں کہہ رہا، یورپ والوں کو کہہ رہا۔ اب اس جنگ میں آپ کہیں کہ جی امریکہ اکیلا تھا، نہیں، اسرائیل بھی تھا، امریکہ بھی تھا، مسلم کنٹری بھی تھے، سارے کے سارے تھے، اور سب کو یقین تھا کہ یہ رجیم چینج ہو جائے گا۔ لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی ایران کی۔
اچھا ہمارے پاکستانیوں کے تو اور باقی دنیا کے بھر کے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ رجیم چینج ہو جائے گا. اب یہ کیسے انہوں نے تصور کیا کہ یہ رجیم چینج کر لیں گے اور ایران میں ہم اپنا پٹھو دوبارہ بڑھا دیں گے؟ ہسٹری سے ہوتا ہے نا. ہسٹری سے بالکل. باقی جتنی بھی مسلم کنٹری تھی جی کیا بنا, ایک بندہ مارا سب ختم, میکسیمم ایک ہفتے کے اندر کہانی ختم. بالکل. اس کو جنگ کو تو مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا. 1.5 مہینہ ہونے والا, 50 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. تو اس جنگ میں ایران کے بہت بڑے بڑے سب سے بڑے آیت اللہ خمینئی فوت ہوئے, ان کو شہید ہوئے, لیکن ان کا اب تک جنازہ نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ؟ وہ دوسرا پرسنل میٹر ان کا, کیا کیا یا نہیں کیا, کیا صورتحال ہو, ایک الگ کہانی ہے, اس کے اوپر تو بات نہیں کر بڑے سکتے. رومرز تھے اس پہ کہ وہ بھی زندہ ہیں, وہ فوت نہیں ہوئے ہیں. ایسے رومرز جنگ میں چلتے رہتے ہیں. جنگ میں سچی خبر نکال کے لانا, جنگ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. پہلے تو یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے تھا, بعد میں یہ یوٹیوب کے لیے ایک بہت بڑا, یہ سوشل میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا ٹاپک بن گیا. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح یوٹیوبرز نے کمائی کی اس جنگ کے دوران, جھوٹی خبریں دے کے, بہت کم ایسے ہیں جس سے آپ کو سچی خبر ملتی ہے. تو جنگ میں سچی خبر نکالنا انتہائی مشکل ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی ہے. اس جنگ میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول تھا. ایران کی طرف سے, ان کی ملٹری کی طرف سے, ان کا جو سوشل میڈیا تھا, ان پہ جو ٹویٹس آئے تھے وہ بڑے فنی ٹویٹس آ رہے تھے. جیسے ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا کہ ہرمز کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو ایران نے اس کا ٹویٹ دیا تھا کہ وی ہیو لاسٹ آر کیز. تو یہ فنی ٹویٹس کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مذاق. تو جنگ ایک مذاق تھوڑی نا. جنگ ایک مذاق نہیں ہوتا, لیکن یہ مذاق بنا دیا گیا ہوں. کس کی طرف سے بنا دیا گیا؟ ایران کی طرف سے. نہیں, اگر ٹرمپ کے ٹویٹس دیکھے جائیں, وہ کبھی رات کا ٹویٹ کچھ اور ہوتا تھا اور صبح میں اس کا ٹویٹ کچھ اور ہوتا تھا. اب ٹرمپ کی اگر نیچر کو غور سے دیکھیں, جی. جس طرح لاسٹ وہ بیان بھی دے رہے ہیں سر کو, ایسا مجھے دکھتا ہے کہ جیسے کوئی فرعون نہیں, فرعون کہہ رہا ہو اپنے قوم کو یا اپنے وزیروں کو, وہی چیز مجھے ٹرمپ کے اندر نظر آئی. فرعون کہا کرتا تھا نا کہ ہم بنی اسرائیل کے تمام نوجوانوں کو مار دیں گے, تو یہ بھی تو کہتا تھا نا کہ ہم پورے ایران کو جو ہے تباہ کر دیں گے. دعوی تھے نا, وہ تو نہیں. اچھا, یہ تو فرعون سے بھی پھر گیا گزرا ہے. فرعون کی تو عوام بھی ساتھ تھی, اس کے تو عوام بھی ساتھ نہیں. فرعون کی عوام کون تھے؟ فرعون آپ کو اگر یاد ہو تو فرعون جو تھے اور اس کے فرعون کے جو لوگ تھے وہ بہت کم تھے. بنی اسرائیل تھے زیادہ, غلام وہ زیادہ تھے. ہمیشہ زیادہ تعداد کے اوپر کم لوگوں نے حکومت کی. ٹھیک ہے, تو اس کے جو تھوڑے لوگ ہیں ٹرمپ کے, وہ بھی اس کے خلاف ہیں. اب یہ دیکھو کہ اس وقت فرعون کے دربار میں ایک اللہ کا بندہ بھی تھا, جی, جو ہمیشہ سیو کرتا تھا, حضرت موسیٰ کے لیے فائٹ کرتا تھا. قرآن میں ہے کہ اللہ کا بندہ ہمارا وہاں وہ بات کیا کرتا تھا موسیٰ کے لیے. کیا فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کو مارنا مشکل کام تھا؟ نہیں. اب کیا آپ نے ٹرمپ کے لوگوں میں نہیں دیکھا کہ ٹرمپ کا چیف آرمی سٹاف استعفیٰ دے رہا ہے؟ اس کی اپنی رجیم چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ استعفیٰ دے رہا ہے. کیا وہاں پہ بھی تو اللہ کے, جب کوئی آپ لڑتے ہیں کسی مقصد کے لیے لڑتے ہیں تو آپ کو بندے مل جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. ٹرمپ کے اندر سے ہی ملے نا. بحریہ کا چیف اڑا دیا, وہ استعفیٰ دے دیا اس نے, چیف آرمی سٹاف نے استعفیٰ دے دیا. تو فرعون کے دور میں بھی تو یہ ہوتا تھا نا. بالکل. اچھا, ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا تھا, اور ایک ٹویٹ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایران مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے وہ بن جاؤ, سپریم لیڈر بن جاؤ. محل اس سال کا سب سے بڑا مذاق, سب سے بڑا مذاق تھا. سب سے بڑا مذاق. ٹرمپ کے بیان تو اب ایسے کہہ لیں کہ ٹرمپ جب بھی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا بیان دیتا ہے, اس کا اثر اتنا سے رہ گیا کہ 2-3 دن کے بعد ایران کا کوئی میڈیا پرسن یا ان کا وزیر داخلہ وہ چھوٹا سا بیان دے دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ ٹرمپ کے بھی یہ ویلیو رہے گی کہ ایران اس میسج کو سیریس ہی نہیں لیتا. بالکل, وہ سیریس بھی نہیں لیتا, الٹا اس کا جواب بھی وہ فنی وے میں دیتا ہے. تو وہ مذاق ہی بن رہا ہے نا. مذاق, مطلب جنگ مذاق بن گئی ہے. مذاق بنائی گئی ہے, مذاق بن گیا ہے قدرت کی طرف سے. ایران کی ہمت, ایران کوئی قوم مجھے دکھا دیں, مسلمانوں میں کوئی قوم دکھا جو اس طرح لڑی. بالکل بھی نہیں لڑی. میں نے اپنی لائف میں 3 سے 4 جنگ دیکھی ہیں. ایسی جنگ نا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے جو ایک ملک اکیلا لڑ رہا ہو,
اور وہ اپنے جذبے سے لڑا اور جیتا بھی ہے وہ. جی ڈیفینیٹ. ابھی تک تو آپ کا جنگ کا جو نتیجہ وہ کیا ہے؟ ابھی تک تو ایران کی طرف ساری جنگ ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب آگے جو فیوچر میں ہونے والا ہے، دیکھیں یہ جنگ میکسم جو ہے بہت چھلانگ ماری تو جو ہے یہ مئی کے اینڈ تک یا جون کے فرسٹ آف ویک تک یا مڈ آف تک یہ جنگ ختم ہو جائے گی، بالکل کیونکہ یہ جنگ اب زیادہ چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. یہ ایران کی فتح کے اوپر ہی یہ جنگ ختم ہونی ہے. اور ایران نے جو ثابت کر دیا ہے، اگر یہ دوبارہ مجھے ہے کہ مرکری کل جو ہے ہاؤس چینج کی ہے اس نے، وہ ایریس میں آیا ہے. ہم، اب ایریس بھی دشمن کا گھر ہے، اور کل یعنی کہ 2 اپریل کو مرکری جو ہے وہ کمبسٹ ہو جائے گا. بالکل اب پہلی جنگ دیکھیں 26 کو مرکری جو ہے وہ ریٹروگیٹ ہوا تھا اور 28 کو کمبسٹ ہوا تھا، جنگ شروع ہو گئی تھی. جی. تو یہ 2 طریق ہے کہ بعد سے جنگ اگر یہ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو امریکہ کی ہسٹری کی، ٹرمپ کی ہسٹری کی، اس کی زندگی کی یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ٹرمپ امریکہ کے لیے گوربو چوپ ثابت ہوگا. ہاں سسٹم توڑا ہے، سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، ٹائم لگے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سوویت یونین ایک دن میں ٹوٹ گیا تھا؟ نہیں اس کے پیچھے کافی تھا. ہاں یہ بنیاد رکھ چکا ہے. اور اسرائیل کو ہمارے ہاں بہت زیادہ کہتے ہیں، ہاں اسرائیل میں یہ خوبی ہے بھی، اس نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بزنس میں کر لیا ہے، اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کا نظام جو فائنینشیل ہے وہ اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے. تو علم کا مقابلہ علم سے ہی کیا جا سکتا ہے. عرب سارے یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ٹھیک. بالکل ساتھ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے آپ، لیکن مقصد تو ہوتا ہے نا. آج فلسطین کی در ہے، غازہ کی در ہے، کون لڑا اس کے لیے؟ کوئی بھی نہیں لڑا، ایران کے علاوہ کوئی نہیں لڑا اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے اندر اپنے مسلمان، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ترین شروع ہوگا. اب یہ جو آنے والے مئی اور جون ہے، یہ تو ٹرمپ صاحب کے تو پرابلم ہے ہی ہے، ان کے لیے تو مسئلے ہے ہی ہیں. ٹرمپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جو ان کے سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب ہم رہیں گے تو سب کچھ ہوگا، ان کے کیا ساتھ ہوگا ان 2 سے 3 مہینوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹرمپ کے ساتھ تو عرب بھی تھا. تو عربوں کا پتہ چل جائے گا نا. ٹرمپ کے ساتھ پہلے بہت ملک تھے، لیکن اب ٹرمپ کی جب سے اصلیت سامنے آئی ہے نا، تو یورپ کوئی بھی نہیں تھا سوائے برطانیہ کے علاوہ، کیونکہ برطانیہ کا تو انکم آف سورس ہی یہی ہے کہ دنیا کے تمام جو ہے فراڈیے اپنے ملک سے پیسہ لے کے جائیں گے اور لنڈن میں رکھیں گے. ان کی تو سب سے بڑا سورس آف انکم ہی یہی ہے، اور یہ امریکہ کی طرح چیزوں پہ قبضہ کرنے کا. ٹھیک ہے، باقی یورپ دکھا دیں. اب یورپ تو خلاف کھڑا ہوا امریکہ کے اور اس جنگ کے. کوئی مسلم کنٹری دکھائے نا مجھے جو ایران کے ساتھ کھڑی ہو. ایران اکیلا ہے. ایران تو اکیلا آپ کے مسلم کنٹری کدھر گئی؟ وہ ایک ہی سب پہ بھاری ہے. نہیں، مسلم کنٹری کدھر گئی؟ یہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم تو امت ہیں، وہ کدھر کی کہانی؟ وہ صرف کہتے ہیں، وہ ساتھ نہیں آتے. تو وہ دعوی ہی ہو گیا نا. دعوی ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں اب اللہ کی مانتے ہیں، مانتے نہیں، صرف دعوے کرتے ہیں. اس حساب سے تو سب سے اسٹرانگ ایمان پہ بھی اور دنیا میں بھی سب سے اسٹرانگ ایران کے لائے گا اس ٹائم. مسلمانوں میں تو وہی ہے. اور اوور آل دنیا میں دیکھا جائے وہ کون ہے؟ تو ثابت نہیں کیا اس نے. 2 اتنی جو دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور، عرب ساتھ سارے اس کے، مسلمان کنٹری ساری اس کے ساتھ، اسرائیل بھی ساتھ، وہ تو نہیں ہٹا. بالکل ایسے. رشیا نے اور چین نے ساتھ دیا. بھائی ساتھ انہیں کا دیا جاتا ہے جو اپنے بل بوتے پہ کچھ کرنا جانتے ہوں، بالکل ایسے. بالکل ایسے. ورنہ ایسے کوئی کسی کا ساتھ دینے نہیں آیا تھا. صحیح. اچھا پہلے انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا اور ٹرمپ بڑے قریب تھے پہلے. جب سے جنگ شروع ہوئی اور پاکستان اس کے بیچ میں آیا، تب سے انڈیا تو بالکل ہی سائڈ لگ گئی. اس کی کیا وجہ؟ ٹرمپ تو مودی صاحب تو جب سے کھوٹی لائن لگے، جب سے ٹرمپ آیا ہوا. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جب سے لگے ہوئے سائڈ پہ. پھر مودی صاحب کا اسرائیل جانا، پھر ان کا وہ ایک پاگل میجر مدر لینڈ، فادر لینڈ. ہاں جی، مدر لینڈ اور فادر لینڈ کا تو برا حال ہو گیا. پورا تباہ ہو گیا فادر لینڈ. ہاں جی. تو مدر لینڈ بیوہ ہوگی. مدر لینڈ جو ہے، اچھا مشکل مودی کے لیے بھی ہے. ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، پھر وہ جیسے آج کل الیکشن کے تو
ایک کہانی ہے بہت بڑی کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن ان فیوچر مودی کے لیے بھی بہت مشکل ترین ٹائم ہے. اچھا میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں تو انڈیا نے پاکستان کے بارڈر سے 10 کلومیٹر کا ایریا خالی کرا دیا ہے, تو کیا جنگ کی ہے صورتحال؟ وہاں الیکشن ہو تو یہ اب پاکستانی انڈیا فوج کی جنگ سے کوئی دنیا پہ اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا, صرف ان دونوں ملکوں کو پڑتا ہے, باقی دنیا کو پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. تو مطلب جنگ ہوگی کیونکہ ہر دفعہ الیکشنز میں پاکستان اور انڈیا کی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. تو وہ تو پتہ چل گیا نا, کیا کہتے ہیں کہ فلم دوبارہ ریلیز ہوگی. ہم. انڈیا اور امریکہ اس فلم کا پروڈیوسر کون ہے؟ جو بڑی طاقتیں جو دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں, ٹھیک ہوگا, اور وہ ناکام کیسے ہوئی یہ دیکھو نا, وجہ ہے ناکامی کی وجہ کیا. صحیح. آپ ہمیشہ اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں. ماضی میں کیا تھا؟ مسلمان ڈھیر, مسلمان جو یہ نہیں ہوا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ مئی کے اینڈ میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی. اس جنگ کا سیز فائر اگر ہوگا تو اس میں پاکستان کا رول ہوگا. جنگ رکوانے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہم. آپ فرض کر کے یہاں پہ دو بندے ہیں, لڑ رہے ہیں آپس, تو میں آپ سے تگڑا ہوں گا تبھی جنگ رکوا سکوں گا نا. جی تگڑا ہوں گا تو تبھی رکوا سکوں گا نا. بالکل. ہاں پاکستان نے کوشش کی, کوشش کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا, ہاں جنگ رکی تو ہے نا, جنگ رکی, اور جتنے دن کے لیے بھی رکی ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے, بالکل جاتا ہے, یہ اس جاتا کو ہے. اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. وہ جو چیز ہے وہ ہے. بالکل. اب چاہے وہ سیز فائر کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, جس کے 99% تو چانس ہے کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, لیکن اتنے دن جنگ رکی, انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچیں, بچ گئی. تو یہ تو کریڈٹ ہے نا یار. بالکل کریڈٹ ہے. آپ کسی کو لاکھ اختلاف ہو بولا کہانی, لیکن جو چیز ہے جو وہ تو اچھی ہے, چیز ہے اس کو وہ اچھی چیز وہ کہنا چیز ہے. بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے سیز فائر کی دوسری میٹنگ ہونی تھی اسلام آباد میں, وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ اب ہونے نہیں کر رہا, اب ٹیلی فون پہ بات ہو. پاکستان نے دیکھو یہ جنگ کا آغاز بھیگل ٹائم کے اوپر تھا, اور سیز فائر جہاں یہ کریڈٹ ضرور جائے گا کہ جس نے بھی, اچھا یہ سیز فائر کا بھی جو ہے نا, وہ میں کیا وہ لینگویج بولوں کہ امریکہ نے اپنی مجبوری میں کیا تھا. نقصان زیادہ ہو رہا تھا. نقصان زیادہ, اگر یہ جس ٹائم بھی سیز فائر چل رہا اس پہ جنگ چلتی تو امریکہ کو اور زیادہ نقصان ہونا تھا. وہ تو اپنی مجبوری کے لیے کیا اس نے بھائی. یہ سیز فائر کوئی اپنا دنیا میں امن لانے کے لیے, شانتی لانے کے لیے نہیں, اپنی مقصد کے لیے ہوا سارا کچھ. بالکل ایسا ہی ہو, ہر چیز اپنے مقصد کے لیے ہوتی ہے ہاں, آج کل. تو یہ کہنا کہ جی سیز فائر کر دی وہ کر دیا تو وہ ہے. ہاں پاکستان کے انوالو ہوا تھا, پاکستان سیز فائر میں کوشش کی, پاکستان میں بلایا گیا, وہ الگ بات ہے کہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, وہ تو ایک سٹوری ہے بہت بڑی کہ کیا پیچھے کہانی چل رہی, تو وہ پھر کبھی کریں گے ڈسکس اس کے اوپر بھی. چل ایک کوشش تھی, اچھی کوشش تھی, لیکن اس کے لیے اسکل بھی ہونا بھی تو ضروری تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے شباز شریف کے پاس اتنا اسکل تھا نہیں تھا, یا فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کوشش کی؟ ان کی کوشش کامیاب تو ہوگی ہے. پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں سیز فائر تو ہو گیا تھا, اور اس میں پاکستان کو دنیا میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا. سیز فائر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بھائی ٹرمپ کی مجبوری تھی, کچھ ان کے بھی ہوگا, کام وجہ ہوگا. تو پاکستان بنی ہے نا سیز فائر کی. آپ کہہ رہے ہو نا, دنیا میں جو دکھ رہا ہے وہ تو یہی ہے. بھائی کوشش کی انہوں نے, کیا اسی نہیں ہے. ٹرمپ کو ہم آرڈر دے سکتے بھی جنگ بند کر دیں؟ نہیں دے سکتے. پھر کیسے؟ ہاں انہوں نے کوشش کی, سمجھایا ہوگا, جو بھی ہوگا, تو ریکویسٹ ہی کی ہوگی نا, حکم تو نہیں دیا ہوگا. انڈیا اور ایران کی جنگ ہوئی تھی, پاکستان کی جنگ ہوئی تھی, تو ٹرمپ کا حکم ہی آیا تھا نا, بالکل. تو رک گئی, حکم آیا نا, ادھر ریکویسٹ ہو رہی تھی. چلیں اس ریکویسٹ سے کتنے دن جنگ رکی اور کتنی جانیں بچی, اس کو میں انکار نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا قدم ہے, یہ بہت بڑی چیز. سر میں نے آج سے پہلے کسی ایسٹرولوجر کو چھوڑیں, میں نے کسی بندے کے منہ سے بھی نہیں سنا, چاہے وہ نیشنل ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو, کہ اس نے یہ کہا ہو کہ ٹرمپ باہر واپس آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اپنے 2022 کی ایک ویڈیو میں کہا تھا
کہ ٹرمپ واپس آ رہا ہے، اس کے 2 سال بعد 2024 میں ویسا ہی ہوا کہ ٹرمپ واپس آ گیا؟ وہ بھی کیلکولیشن تھی اس وقت میں، جب میں نے کہا تھا کہ 2022 میں ٹرمپ واپس آ رہا ہے، کیونکہ سارا سینیریو مجھے پتا تھا کہ اس شخص نے دوبارہ واپس آنا ہے، جو 2020 کے الیکشن میں تھے، جس طرح اس کو ہرایا گیا۔ وہ امریکہ نے کہہ لیں کہ اپنا یہ ٹائم تھوڑا ڈیلے ضرور کر لیا تھا، لیکن اس نے آنا تھا اور یہ چیزیں ہونی تھیں، اور امریکہ کا زوال شروع ہونا تھا، تو یہ اس نے واپس آنا تھا، اس لیے کیلکولیشن تھی میری، میں نے بتایا۔ اس کے باہر آنے کی مین وجہ کیا تھی؟ کس کی؟ ٹرمپ کے واپس آنے کی؟ جو اگر آپ اس کا پہلا دور دیکھیں تو اس وقت اس نے مسلمانوں کے اوپر درجہ بندی شروع کی تھی، کہ مسلمانوں کے اوپر حالات سخت کرنا شروع کر دیے تھے، تو یہی ٹارگٹ اب بھی ان کا یہی تھا، اور بہت سی چیزوں پہ قبضہ کرنا تھا۔ جتنے بھی زیادہ تر مسلم ممالک ہیں وہ سارے معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں، یا جہاں بھی معدنیات ہیں ان کے اوپر وہیں پہ اس کا ہے، تو یہی دنیا میں جو ہونا تھا کہ بیسیکلی میں نے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے لوگوں سے اور اسٹرالوجر سے بھی، تو میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کا تو پلان یہ بھی ہے فیوچر میں کہ پرماننٹ میں ہی بیٹھا رہوں، جیسے وہاں کے پبلک نے کہا کہ ہمیں پریزیڈنٹ چاہیے، کنگ نہیں چاہیے، اس کا فیوچر میں پلان تو یہی ہے۔ جی جی۔ اور اس وقت چین اور رشیا کا بھی پلان یہ تھا کہ جس طرح رشیا میں ایک لمبے عرصے سے پوتن بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا میں بیٹھے ہوئے، تو امریکہ میں بھی ایک ایسی چیز ہو جائے، وہ ٹرمپ انہیں سوٹ کرتا تھا، اور ٹرمپ کا فیوچر میں پلان بھی یہ ہے، اور اب لوگ مان رہے ہیں۔ میں نے آج سے محل جب یہ آیا تھا اس وقت باتیں کی تھیں، ہر ویڈیو پتہ نہیں کی تھی، وہ اپنا پرسنل باتیں کی تھیں، تو تب لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب آ رہا ہے۔ اب اس میں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے۔ آگے ٹرمپ کا فیوچر کیا، وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ڈارک، بہت ڈارک، مطلب بالکل بھی نہیں آنے کے چانسز اس کے؟ تو اس کا الٹرنیٹ کیا بنے گا؟ کیا الٹر مطلب اس کے علاوہ ساتھ کون؟ ٹرمپ صاحب تو سسٹم وہی کوشش کریں گے، اور ان کا ارادہ بھی یہی ہے کہ جس طرح چین میں اور رشیا میں بیٹھے گے، اس طرح وہ بھی ایک لمبے عرصے کے لیے بیٹھے، جیسے پاکستان میں بھی ہے۔ فیوچر میں تو پلان اس کا یہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو پارٹی ہے ان کے پاس کوئی ہے نہیں اس وقت، تو ٹرمپ صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ میں وہ چیز کروں، اور اپنے وہاں پہ جو ایک اپنی پاور کو یوز کر رہے ہیں۔ اب اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اس کے اوپر۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ٹرمپ ابھی پرائم منسٹر بن گا، اب وہ آگے آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئے گا، آگے وہ نہیں چلے گا، ختم ہے، تو اس کی جگہ کون بندہ ہوگا اس کو؟ تو وہاں پہ تو کوئی اور بھی آ جائے گا۔ اس کی کوشش تو یہی ہوگی کہ میں لمبے عرصے تک بیٹھا رہوں، کوئی وہاں پہ لا چینج ہو جائے، قانون چینج ہو جائے۔ چلیں پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے؟ پاکستان پہ اس جنگ کے اثرات کافی بھاری ثابت ہوں گے۔ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا، جو لگ رہا تھا جنہیں کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے اور ہم نے بہت اچیومنٹ حاصل کر لی ہے، تو آنے دو والے مہینے میں مرکز میں اور صوبائی حکومتوں میں کافی پرابلم بڑی ہو جائے گی، طاقتور حلقوں کے لیے بھی پرابلمس۔ یہ 2 مہینے بہت ٹف ہیں، آگے مشکلات سے بھرے منتھ ہیں یہ صحیح حکومت کے لیے۔ اور ٹرمپ صاحب کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا، جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ تھے ان کے حالات کافی خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، پاکستان کا ایک بڑا ٹاپک ہے عمران خان۔ آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ عمران خان 2 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ باہر آ رہے ہیں عمران خان، لیکن ابھی تک آیا نہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، میں نے کہا تھا ایک دفعہ نہیں، میں نے 2 دفعہ کہا تھا۔ بیسیکلی آپ جب کسی اتنے فیمس لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنی اسٹرالوجی سے پیچھے ہٹتے ہیں، سب سے بڑا ایک اسٹرالوجر کے لیے ناکامی کے باعث وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی اسٹرالوجی کو چھوڑ کر تھوڑا سا دوسرے فیکٹرز کو دیکھتا ہے، تو اسٹرالوجر ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ تو پاکستانی عوام جس طرح دعوے کرتی تھی، بھئی عمران خان باہر نکلتا، پریشر سے نکلتا، کس طرح نکلتا؟ عوام کے پریشر سے نکلتا نا، تو وہ نہیں ہوا۔ وہ میری بے وقوفی بھی تھی کہ میں اسٹرالوجی سے ہٹ کے اس ٹاپک پہ، وہ تو بعد میں نے ہی ایکسپلین کیا کہ بھائی یہ تو گیم بڑی لمبی ہے۔ یعنی جو باجوہ صاحب ہمارے ایکس چیف آرمی صاحب تھے، ان کو پتا تھا ان چیزوں کو سارا کہ آگے کیا پلان ہونا ہے، اس لیے وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، انہیں پتا کہ آگے لمبا عرصے تک بیٹھ سکتے ہیں، وہ نہیں بیٹھے گے۔ تو عاصم صاحب آگے جی، اب آگے کیا چیزیں لمبی چلیں گی۔ اب عمران کے بارے میں نے جیسے کہا تھا کہ ان کی دشا ختم ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے سن میں، جوپیٹر میں سن کی دشا 2 مہینے پہلے، 2 مہینے بعد، اثرات جون تک ٹائم ہے،
دیکھتے ہیں. ہاں عمران کو اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے, انہیں اپنی صحت کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑے گا. 11 مئی سے لے کر اگلے 45 ڈیز جو ہے وہ عمران صاحب کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ امپیکٹ ہے, اور وہ صحت کچھ اس طرح کے امپیکٹ ان پہ پڑ سکتا ہے کہ خان صاحب بھی خود سوچنے لگے یار اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ میری اپنی ہیلتھ ہے. اچھا وہ خان صاحب یا کوئی سا بھی بندہ ہو, جب ایسی پلانیٹری کنڈیشن بنے تو سب کے لیے بڑی وہ پرابلمٹک ہوئے تھے. خان صاحب اسینڈنٹ لبرا ہے, مون سائن ان کا ایریز ہے, اور مون جو ہے اشونی نچھتر پہ, اشونی نچھتر جو ہے وہ کیتو کا نچھتر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جوپیٹر بھی ان کا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے ایریز میں, اور بائی برتھ ٹرائنگ میں کیتو کے ساتھ ٹرائنگ ہو رہی ہے. مارس جو کہ اس کا اپنا گھر ہے ایریز کا, وہاں مارس آئے گا تو خان صاحب کے لیے صحت کا مسئلہ بہت سیریس بن سکتا ہے, بہت سیریس بن سکتا ہے. ہاسپٹلائز ضرور ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا اس سچویشن میں جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے سیز فائر کی, جنگ وغیرہ کی, اگر اسی سچویشن میں کون سا سیز فائر؟ جو کوشش چل رہی ہے جس چیز کی کوشش ختم ہو گئی نا. چلے اگر اسی سچویشن میں اس حکومت کی جگہ عمران خان ہوتا تو کیا سچویشن ہوتی؟ یار یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جب خان صاحب تھے جی تو حالات ایسے پاسبل ہونے تھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. پاکستان کو پہلے اب دیکھ لیں نا, کیا شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے, کیا پاسبل تھا؟ نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی تھا یہ بھی کہ خان صاحب ہوتے تو شاید دنیا کے سینیریو کے اور بہت سے لوگ ویسے حالات نہ ہوتے. یہ پاکستان میں پاسبل ہے, شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا, اور یہ میریکل صرف پاکستان میں ہوتا. بالکل. اچھا یہ بھی آپ نے ایک ویڈیو میں اپنی بات کی ہوئی تھی کہ اگلا جو پرائم منسٹر ہوگا وہ نواز شریف نہیں ہوگا, یہ بھی آپ کے. تو میں نے جب نواز شریف جب آئے تھے اپنا لندن سے, کیا لینے آئے تھے؟ گھر بیٹھنے آئے تھے؟ تو وزیر اعظم بننے آئے تھے نا. تو اس وقت کا میں نے وقتی چارٹ بنایا تھا, اور میں نے یہ کہہ دیا کہ جس ٹائم پہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے مجھے تو وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آتے. صحیح, اور وہ بات ٹھیک ہوگی. سر پاکستان میں ایک کڑوا سچ ہے, عوام جو ہے پاکستان کی اس نے تو عمران خان کا ساتھ دیا نہیں, اور نہ ہی ان کی جماعت, نہ ان کی جماعت نے, تو عمران خان اکیلا رہ گیا پیچھے. دیکھیں جب آپ کسی مقصد کے لیے لڑتے ہیں نا, یا کوئی آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, تو پھر آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں, پھر آپ کو اکیلے جنگ لڑنا پڑتی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سپورٹ نہیں ملتی. سسٹم میں رہ کے سسٹم کے لوگ بھی اور پارٹی کے لوگ بھی, بے شک ان کے ہاتھ میں نہیں کچھ ہوتا, لیکن دبے ہوئے لفظوں میں پیچھے وہ بہت سی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ایسے کئی دفعہ ہوا ہے. کیا عمران کو مارنا کوئی مشکل کام تھا ان کے لیے؟ نہیں مرا نا. تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا, چاہے اندر سے سسٹم کے اندر سے ہی ہو, حکومت کے اندر سے ہی ہو, عوام میں سے بھی ہو. دیکھیں عوام بھی بے بس کہہ لیں, بے بس ہے, لیکن عوام کھڑی تو آج بھی اسی کے ساتھ ہے نا. چلے مانتے ہیں کہ جو اس نے کچھ نہیں کیا, لیکن وہ پیچھے بھی تو نہیں ہٹی نا. بالکل ایسے. تو اس چیز کو تو آپ کہیں ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ہسٹری میں بہت دفعہ ایسا ہوگا. اب ہمارے یہاں لوگوں نے بس صرف ایک پرابلم ہے جو بہت بڑی پرابلم ہے, ہم وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ 3 گھنٹے کی فلم چل رہی ہے, یہ مہینے کا کھیل ہے. جب عمران کی حکومت ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک لمبا ٹائم ہے, ایک لمبا ٹائم ہے, کیونکہ عمران نے بات کی تھی کہ آزادی بھائی اس سے تھوڑی ملتی ہے. پھر آزادی لے کر جان دینی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ دنوں ہمارے ہاں وہ بس قصے کہانیوں شروع ہے نا, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور بنی اسرائیل کو نکال کے لے. وہ سمجھتے ہیں کوئی دنوں کا کھیل تھا یا ہفتے کا کھیل تھا, اس سے زیادہ نہیں. وہ 8 سے 9 سال لگ گئے تھے. پہلے وہ سیدھا ڈائریکٹ فرعون کے پاس تو نہیں گئے تھے, عوام کے پاس ہی گئے تھے نا. اب اپنی عوام جو ان کی تھی بنی اسرائیل, ان کے پاس ہی گئے تھے. تو جب عمران کی حکومت اتری, وہ سائفر کی وجہ سے اتری. وہ سائفر لے کے کس کے پاس گیا تھا؟ حکمرانوں کے پاس گیا تھا؟ نہیں, کس کے پاس گیا تھا؟ عوام کے پاس. بالکل ایسے. تو اب میں کرتا ہوں کرٹیسائز عوام کو ہے, لیکن عوام میں بہت کچھ ہے. عوام چاہے میں بہت زیادہ کرٹیسائز میں آج بھی کرتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا,
لیکن جو چیز ہے اس کو میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں اس کا appreciate بھی کرتا کہ بھائی جیسے بھی ہے جو بھی ہے جیسے بھی حالات وہ کھڑے رہے ہیں بھائی، وہ نہیں ہٹے. ہوں. بہتوں نے تو جانے بھی دی ہیں اپنی. بہت تو دی ہیں. وہ دیکھیں یہ تو جانے تو جاتی ہیں اس کا، جب آپ ان چکروں میں پڑھیں گے یا اس چکر میں پڑھیں گے سسٹم کے، تو وہ تو پھر ڈیفینیٹ ہے، وہ کوئی حلوہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو مل جائے گا. اب مجھے یہ بتایا پاکستان بنا کیوں تھا اور بنا کس کے لیے تھا؟ عوام کے لیے بنا تھا، آزادی کے لیے. نہیں، آپ نے تو کہا تھا ہم اسلام لائیں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہاں وہ تو آپ کہتے ہیں کہتے نہ یہاں پہ جمہوریہ ہے نہ یہاں اسلام ہے. تو پاکستان بنا کس کے لیے ہے؟ مجھے تو 100% کنفرم ہے کہ عوام کے لیے تو نہیں بنا. اب پاکستان میں کیا حالات خراب ہیں کہ پیٹرول مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے؟ ہوتا جا رہا ہے. اگر اتنے ہی حالات خراب ہیں، ہاں حالات خراب ضرور ہے عوام کے، کسی سربراہ کے حالات خراب دیکھیں، نہیں. کسی حکمران کے حالات خراب دیکھیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ کہ وہ عوام کے بلبوتے پہ اگر آئے ہوتے، جیسے ٹرمپ صاحب ہے، وہاں پہ جو ٹرمپ صاحب جو ہے عوام کے بلبوتے پہ آئے نا، اب وہ کہتے ہیں نہیں میں کنگ ہوں. ادھر کی عوام کہہ رہی کہ بھائی نہیں، اب ہمارے ووٹ سے آئے، بالکل. ہمارے تو ووٹ سے بھی نہیں آئے. جب یہ ووٹ سے نہیں آئے تو انہیں کے پر پیٹرول 1000 روپے کا ہو. لیکن اب ٹرمپ کی عوام اس کے پیچھے پڑی گئی ہے. تو بھائی وہ زندہ قومیں ہیں نا، وہ زندہ قومیں. لیکن قرآن کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جنہیں آپ چلتے پھرتے دیکھتے ہو زندہ لاش کہا ہے. صحیح. جنہیں ہم اپنے آپ کو جاندار سمجھتے ہیں، زندہ لاش کا ہے قرآن نے. ہم میریکل کہانیوں سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہم من گھڑت کہانیوں سے باہر ہی نہیں نکلتے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے بھائی کہیں؟ لا الہ کا مطلب صرف حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو یہاں ہے، یہاں آپ کا جتنا بڑا مولوی ہے اتنا بڑا رنگ باز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کس کو کہیں گے آپ؟ تو آپ نے تو دین بیچا. آپ نے اب اسکول ٹھیکوں پہ چلیں گے، یعنی ٹھیکے دار اب آپ کو ایجوکیشن دیں گے. اب وہ ٹھیکے دار ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیکے دار بچوں کو ایجوکیشن کم دے گا، جس پراپرٹی پہ جس پہ وہ پڑھائے گا وہ پراپرٹی اس کو نظر آئے گی. بالکل اپنا فائدہ دیکھے گا وہ اس میں. وہ دھندا تو صرف پراپرٹی کا ہی ہے. کبھی سنا کہ اسکول ٹھیکے پہ ہو؟ سن لیا، آپ سن لیا. ٹھیکے پہ جا رہی، ٹھیکے پہ چلے گی اسکول. یہ بھی میری پریڈکشن تھی کہ آگے گورنمنٹ جو ہے اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ کر دے گی یا پرائیویٹس کے ساتھ کرے گی. اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا بڑھے گا، ٹیچر کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہوگا، ذرا بچوں کا بھی ہوگا، لیکن اسے گورنمنٹ پورا سپورٹ کرے. پھر صحیح. یہاں پہ تو میں نے ایسے سنا کہ ایڈ آتی ہے، ایک ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ایڈ آتی ہے، یہاں ڈالرس میں ایڈ آتی ہے، جنوری میں آئی، دسمبر میں واپس چلی جاتی ہے بغیر یوز ہوئے. بالکل ایسا ہی. وہ یوز کیا کریں گے؟ جو 21ویں 22ویں یا 20ویں گریڈ کے بندے بیٹھے انہیں بیٹھے بیٹھے جب لاکھوں روپے کی تنخواہیں ملیں گی، انہیں کیا ضرورت ہے عوام کے لیے وہ کچھ کریں؟ بالکل ایسا ہی، بالکل صحیح بات ہے. جب تک آپ دیکھیں، اب یہ بھی 47 کی حکومت چل رہی ہے نا، 47 کی حکومت بھی تبھی چل رہی ہے یا سپریم کورٹ پہ جو آئے ہیں نئے اپنا ہمارے جو جج ہوئے. آئینی جو عدالت بنی ہے وہ بھی اس قانون کے سارے بنیں گے. مجھے قانون کے بغیر بن کے دکھاتے نا، انہیں پتہ ہے کہ قانون کے سارے نہیں ہو سکتا کچھ. عمران نے مار کھائی اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں آئین ہے، 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اس کو کیا پتا پاکستان میں آئین میرے لیے ہے سر. یہاں پہ جو آئین کے ساتھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، پاسبل ہے بھائی ہر پابندی جو ہے، ہر پابندی عوام کرے. 8 بجے شاپ عوام بات کر، خیر یہ اچھی چیز ہے، اس کو پرماننٹ کرے. بھائی صبح فجر کے ٹائم کھولے اور مغرب کے ٹائم بند کر دے. یہ چیز جو کرے وہ اچھی چیز ہے. اچھا، ایک اور بات دیکھتے ہیں اس جگہ پہ کہ اب تو پاکستان کے لیے بلکہ کافی ملکوں کے لیے اسٹیٹ آف ہارمز کھل گئی ہے، اس کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. نہیں، وہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے نہیں کھلی نا، سربراہوں کے لیے کھلی. تو اب سربراہوں میں بھی تو 2 جہاز منگائے ہیں نا، ان کے لیے کھلی. عوام کے لیے تو بند ہے. تو عوام میں سے کیسے ریلیف ہے؟ اب عوام کی تو جان قبضے میں ہی ہے. تو جان قبضے میں رہے گی.
بھائی مجھے کوئی مشکل ہے یا مجھے کوئی پرابلم ہے, اس کے لیے میں کچھ ایفرٹس کروں گا بالکل یا نہیں؟ جو نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی رہیں گے. ہمارے یہاں پہ یہ سوچا اللہ ہے جی وہ رزق دے گا, اللہ کا رزق ٹھیک ہے, رزق دینے کا وعدہ ہے, یہ نہیں کہ تیرا پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے. کوشش تو خود کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, رزق کا ارادہ کہ تیرا رزق زمین پہ رکھ دیا گا. اب روٹی تو تم نے خود ہی کھانی ہے نا, کما کے کھانی, جیسے مرضی کھانی. تو جب عوام کچھ کرے گی نہیں, بولے گی نہیں, جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ 1000 روپے کا بھی ہو جائے گا تو یہ لیں گے ہم, ایسے ہی رہیں گے. تو پھر آپ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا. اب آپ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں پھر انہیں برا بھی لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں یا فلاسفر ہیں, وہ بیٹھ کے آپ ان کی نیند میں یا ان کے آرام میں خلل ڈالیں گے عوام کی. انہیں کہ 2000 روپے لیٹر ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ عوام کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا. مجھے ایک بات بتاؤ نا, اب برا لگتا ہے نا, یا تو ہم سچ سننا ہی نہیں چاہتے یا ہم نیند سے اٹھنا ہی نہیں چاہتے. وہ والی اگزامپل ہے, ہارن نہ بجاؤ عام سوئی ہوئی ہے. ہاں تو یہ سوتی رہے لیکن جاگتی ہے. لیکن پاکستان کے عوام کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈارک برائٹ ہوتا ہوں دیکھ رہے ہیں. کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ کوئی بتائے, کوئی ہوتا ہے نا ایک عام آدمی ہے, وہ اپنی پریکٹیکل لائف جو گزار رہا ہوتا ہے. اب میں تو یہاں پہ یہ بھی سن رہا کہ قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی. بھائی میں مر گیا, میرے لیے قیامت, میرے گھر والوں کے لیے قیامت. اب وہ جس قیامت کی بات کر رہے اس کا تو اب اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کب آنی کیسے آنی. پھر ہمارے یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جی کہ پاکستان دنیا کے فیصلے کریں گے. ابھی ایک فیصلہ کر رہے تھے, ابھی تک نہیں وہ کر, اب ٹیلی فون پہ کریں گے. کون سے فیصلے؟ بھائی پاکستان میں جب اس کا مطلب پاکستان میں دنیا کے فیصلے ہوں گے تو یعنی پاکستان میں جو ہے وہ منو سلبہ اترنا شروع ہو جائے گا, پاکستان میں دودھ کی نہریں نکلنا شروع ہو جائیں گی, قانون اتنا اچھا ہو جائے گا, سرکاری ادارے بہت زیادہ کام کر رکھے. ایسا کچھ چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں. پھر کون کہتا ہے کہ جی پاکستان میں دنیا کے فیصلے ہوں گے؟ جہاں دنیا اس قابل کوئی بنتا ہے نا, امریکہ اس قابل بنا تو وہاں انصاف بھی تھا, وہاں لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے لوگوں کے لیے. کبھی کسی مسلمان کو آپ نے کسی غیر مسلم کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے سنا؟ نہیں, مسلمان اپنے لیے نہیں اٹھاتے. تو پھر ذلیل بھی تو ہو رہے ہیں. اب انڈیا میں حال دیکھ لیں نا, 2016 میں انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں انڈین کے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہوگا, تو شروع ہو گیا نا. اور آگے جو ہونا ہے وہ تو آپ کی سوچ ہے, اور یہی باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونا ہے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اس میں عرب بھی شامل ہے. دنیا کا کوئی مسلمان جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ میں بیٹھے سیف ہیں, تو نہیں سیف ہوں گے. اگر اسی دوسری طرف دیکھا جائے, ایران میں جو مسلمان ہیں وہ تو ایسے نہیں ہیں. تو بھائی وہ ایسے نہیں ہے تو دنیا میں ثابت کر رہی ہے نا, دنیا مان رہی ہے. تبھی تو سپر پاور جو ہے وہ سیز فائر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہم جنگ کریں, انہوں نے کہا نہیں تھا کہ جنگ آپ نے شروع کی ہے, ختم ہم کریں گے. وہ تو سیز فائر لے کے بیٹھا ہوا. باقی دنیا کے مسلمان اس کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے؟ مسلمان نہیں کر رہے, باقی لوگ کر رہے ہیں. تو مسلمان نے آج تک کبھی کسی کی ہیلپ کی ہے؟ نہیں. یہ تو ہیلپ بھی اس سے ہی کرتے ہیں, جس سے حجوں پہ بھی اسی کی جاتے ہیں, عمروں پہ بھی اسی جاتے ہیں, اور لنگر خانے جو کھلے ہوتے ہیں کہ یار جو کمایا ہے وہ نہ چھن جائے, یعنی اللہ کو بھی رشوت دی جا رہی ہوتی ہے. اچھا سر, یہ جنگ اب کیا تیسری عالمی جنگ کی طرف روپ لے رہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کوئی جنگ جو ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف نہیں جا رہی. ہاں یوٹیوب پہ ضرور جا رہی ہے. جی, یوٹیوب پہ تو روز ہی تیسری عالمی جنگ چڑھی ہوتی ہے, اور قیامت بھی آئی ہوتی ہے. یہ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ کا روپ اختیار کر لے. ایسا نہیں ہے. کہ ایران فتح ہو گیا؟ نہیں, ابھی نہیں ہوا. رجیم چینج ہو گیا؟ جب ایران نہیں فتح ہوا, رجیم نہیں چینج ہوا, تو ورلڈ وار کیسے ہو جائے گی؟ اور ورلڈ وار کے بارے میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہے, بتایا بھی ہے کہ جو آگے جنگیں ہوں گی وہ کلچر وار ہوگی, وہ کلچرز کے درمیان ہوں گی. 8 سے 9 کلچر ہیں, اس کے درمیان میں ہوگی وارز. اور جب تک سیٹن ایریز میں نہیں آ جاتا, یعنی 2027 اور 28 میں جائے گا,
تو وہاں چیزیں سینیریو کچھ بدلیں گی، کیونکہ ابھی تو یہ جوپیٹر اور کیتو بھی ملیں گے. جوپیٹر نے جو ہے لیو میں جانا ہے 31 اکتوبر کے بعد، اور کیتو کے ساتھ ملے گا، تو نفس پہ پھر تھوڑا پرابلم ہوگی. یورینس ویدک ایسٹرالوجی کے حساب سے جو ہے وہ ٹورس میں ہے. اب ٹورس میں ہے تو یہ آگے فیوچر میں یہ تیسری عالمی جنگ سے پہلے یہ ایک اور کچھ ایسا کریں گے کہ جی یہ جو کرنسی نوٹ ہیں ہمارے جو پیپر، جی جی. ٹھیک ہے، یہ کہہ دیں گے اس سے وائرس پھیل رہے. وہ کیسے؟ یہ اب ان کا ہوگا نا پلان. یورینس آیا نا ادھر. جی جی. ٹورس فلک کا دوسرا گھر ہے، انکم کا گھر ہے نا، وہ ایسٹ پیسے کا گھر. وہ کہ کرنسی سے جو ہے وہ وائرس پھیل رہا ہے تو یہ کرنسی نوٹ بند کر دیں گے. اب وہ آ جائے گا ڈیجٹ میں. اب وہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ ATM بات کر لیں یا وہ کر لیں، یہ ڈیجٹ میں آ جائیں گے. اب ڈیجٹ کس کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہوگا؟ حکومت کے ہاتھ میں ہوگا. کل کو آپ کے رجسٹریاں جو ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہو جائیں گی. سارا کنٹرول پھر حکومت کے ہاتھ میں ہوگا. ہاں تو پھر آپ کدھر گئے؟ ہم تو پھر اس کے اشاروں پہ چلیں گے. اور ڈیفینیٹ یہی ہوگا فیوچر، یہی فیوچر ہے. یہ ورلڈ وار ہے، اس قسم کی ورلڈ وارز ہوں گے. جب عوام ختم ہے صرف حکمران. بیسکلی ان کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم چل رہی ہے نا، جو یہ کرتا تھا جو کچھ دنیا کو چلانے کی کوشش کرے، ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے دنیا کی پاپولیشن. کہ دنیا کی بڑھتی آبادی وہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ان کے لیے. اب 2050 میں وہی ملک ترقی کریں گے زیادہ جن کی آبادی زیادہ. ظاہر بات ہے، کیونکہ کنگڈم جو دنیا میں ختم ہوئی تھی اس کی بیسک جو وجہ تھی کہ آپ کروڑ آدمی کو تو قابو کر سکتے ہو، 5 کروڑ کو قابو نہیں کر سکتے بھائی. بالکل نہیں کر سکتے. اب جب دنیا کی پاپولیشنز کم ہو گئی تو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اب یہ ہمارے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ جی یہ فری میسن ہو گیا یا الومناٹی ہو گیا، یہ جو کام کر رہے ہیں اپنا، ساتھ ساتھ نیک بندے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایران کی جنگ نے ثابت کر دی. ایک سپر پاور ایک کہتا ہے کہ جی ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، دونوں کا حال کیا ہوا؟ ختم. تو ایران کو تو فتح نہیں کر سکے. ہاں آپ ایجوکیشن کا مقابلہ ایجوکیشن سے کر سکتے. اب ایران نے کیا پھوکے ماری تھی، وظیفے پڑے تھے؟ ایران لڑا تھا. تو پھوکے اور وظیفوں سے نہیں لڑا جاتا نا بھائی، ایمان سے لڑا جاتا ہے. جانے سے پہلے آپ اپنی عوام کے لیے کوئی میسج دینا چاہیے اس سچویشن میں سروائیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے میرا تو یہی ہے، میں مانتا ہوں، میں کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جیسے مرضی حالات ہیں، جو مرضی حالات تھے، عوام کھڑی رہی. آگے جو وقت آنے والا ہے پبلک کے لیے میں بات کروں، اور میں یہ پاکستان کی پبلک نہیں پوری دنیا کی پبلک کے لیے بات کروں، انہیں آپس میں جڑنا پڑے گا. اگر یہ آپس میں نہیں جوڑیں گے تو دنیا جو حال کرے گی ان کا بہت مشکل ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا پڑے گا، چاہے وہ علم ہے کوئی بھی چیز ہے، ہمیں شیئر کرنا پڑے گی. ٹھیک ہوگا. کیونکہ آگے یورینس جو ہے نیپچون میں فوڈ کرائسس بھی آئے گا. کرنسی کا میں نے آپ کو بتا دیا. بالکل. تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. جیسے سلیم سمیع صاحب نے کہا کہ آپس میں جڑ کے رہنا ہے، تو آپ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑ کے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.